نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے، مثلاً خمار، پھر سرابیل ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے، سرابیل من قطران جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے، شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ، یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے، آڑ، اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلاً دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدمہ رہ گیا بنین آدمہ کی بجائے، لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں۔ جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں، تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں۔ اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا؟ فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو یہ کیا تھا؟ وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو۔ سوآت سوآتن سے ہے، لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے۔ سو اس کا مادہ ہے روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی۔ وریشا، اور زینت۔ ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں، ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پرندے عموماً
اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشہ کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے 2 مقاصد بتائے گئے. نمبر 1 کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر 2 انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے تو لباس کی 2 چیزیں بتائی گئیں کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری، چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری، جو چھپائے. اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا. دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے، خود کو نہیں دیکھ سکتے. شرم، اپنے آپ سے شرم، تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے، کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے. آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے. اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے. ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئرز میں ہو جائیں نا، 2 ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر 2 شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا. اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں. یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا. تو باوجود اس کے کہ شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا، دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا فوراً. دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں. وہ یہ کہہ سکتے تھے نا کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ. کوئی وہی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو. وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں